کہ ہم اپنی عقل اور ذہانت کا استعمال کے ذریعے مشکل سے مشکل چیزوں کو بھی کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ڈیفیکلٹی جو ہوتی ہے نا، مشکلات، یہ کسی چیز کے ناممکن کا پتہ نہیں دیتی، بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے لیے تمہیں کوشش زیادہ کرنی پڑے گی۔ مشکلات سے کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے، یعنی یہ مشکل کام ہے، اس کا مطلب ناممکن نہیں ہے۔ یہ مشکل کی وجہ، مشکل خود اس بات کی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اس پہ کوشش زیادہ کریں، اسٹرگل زیادہ کریں، اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ الگ کام نہیں کرتے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوئی الگ کام نہیں کرتے، بلکہ کام تو وہی کرتے جو ناکام بھی کرتے ہیں، مگر وہ اس کاموں کو الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے کام کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے، کام وہی ہوتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، اصول بدل جاتا ہے، ان کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ یعنی تحریر تو دنیا میں کئی لوگ لکھتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے تحریر کے انداز کو بدلا ان کی کتابیں پڑھی گئی۔ بیان آپ اور میں سب کرتے ہیں، لیکن جو بیان اپنے ڈھنگ اور انداز سے کرتا ہے اس کا سنا جاتا ہے، اثر اللہ دیتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ نے کبھی دعوت پہ شرکت کی ہوگی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت میں جب ہم ٹیبلوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں تو کسی کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر اس میں سے کیا ہے جس سے اس کو چاروں طرف سے اس کے گرد لوگ جمع کر دیے؟ اس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ اپنی بات کو اپنی عقل، ذہانت اور صلاحیتوں پر لا کر اپنی بات کو ڈیلیور کرتا ہے۔ لوگ اشش کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے پسند کرتے ہیں۔ اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بنانا پڑتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل کا استعمال، عقل کی اپنی اہمیت ہے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور مسلمان کا ستون اس کی عقل ہے۔ عقل، ایک اور حدیث پاک میں ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے اور مومن کا آلہ عقل ہے۔ عقل کا استعمال، کسی کام کو کرنا کیسے ہے، اور جب عقل مند آدمی کام کرنے پر اترتا ہے نا تو پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ایک شعر میں نے سناتا ہوں، آپ کو تلطف کے لیے سنا دیتا ہوں۔ کہتے چاند تاروں کے ہوں جو خود محتاج، بھیک مانگو نہ ان سے اجالوں کی۔ چاند تاروں کے ہوں جو خود محتاج، بھیک مانگو نہ ان سے اجالوں کی۔ بند آنکھوں سے کچھ ایسا کام کرو، بند آنکھوں سے کچھ ایسا کام کرو کہ آنکھ کھول جائے آنکھ والوں کی۔ کچھ ایسا کام کرنا ہوتا ہے، اور عقل والوں نے کام کیا۔ یہاں عقل سے مراد وہی عقل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق، یعنی عقل مندی کون ہوتا ہے؟ اس کی حدیث میں ایک شرط یہ بھی آتی ہے جو اوامر، مطلب جو اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا، جس چیز سے منع کیا اس پر عمل کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ عقل کا استعمال، ذہانت جو پلاننگ کے لیے ضروری ہے، منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے سب کو جدا جدا عقلیں دی ہیں، جدا جدا اللہ کریم نے سب کو صلاحیتیں دی ہیں۔ تو اللہ ہمیں عقل کے درست استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے جس سے ہم دین کا زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ دلا سکیں۔ تو سوچا کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں، یا اپنے سے زیادہ عقل مند لوگوں کی بھی قدر کریں۔ یہ بھی عقل مندوں کے میں سے ہی ایک ہے کہ وہ عقل مند۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر تربیت کے طور پر لا کر تجربے کار بنایا جاتا ہے، عقل اس کا فیصلہ کرے گی۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لا کر تربیت والا بنایا جاتا ہے، تجربے کار تربیت کر کے بنایا جاتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تجربے کیے نہیں جاتے، تجربے کار لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس کو آپ نے تجربے کار بنانا ہے تو اس کی تربیت کے لیے تجربے کار بندہ لائیں گے یا اس کو بھی تجربے کے ساتھ لائیں گے کہ چلو یار سکھاتے سکھاتے ایک دن خود ہی سیکھ جائے گا؟ تو وہ کب سیکھیں گے جو سیکھنے کے لیے آئیں۔ تو یہ فیصلے یہ بھی عقل کا تقاضا کرتے ہیں، ارادے، عزم، یہ ساری چیزیں اگر میں اس کو الگ الگ کر کے کیٹیگرائز بیان کریں تو ڈیفینیٹلی بہت سارا وقت چاہیے۔